یہ وہی اسٹوڈنٹ ہیں جن کی سٹوری آپ نے اگر آپ سرچ بھی کریں تو آپ کو مل جائے گی کہ تندور پہ کام کرنے والا لڑکا اس نے ٹاپ کر لیا ہے. 2012 میں بی اے میں انہوں نے ٹاپ کیا. ان کو پنجاب گورنمنٹ نے گھر بھی دیا. ایجوکیشن کے لیے آگے فیس نہیں تھی, نہیں پڑھ سکا. گھر میں بجلی کا میٹر بھی کٹ گیا تھا, پانی کا بل بھی جو نہیں دیا گیا تھا آلموسٹ 30-40,000. شاید میری یہ بھی ایک ناکامی کی وجہ, آگے ایم فل نہیں کر سکا, پی ایچ ڈی نہیں کر سکا. پلان تو یہ تھا کہ جتنی آپ کی ایجوکیشن ہے جب تک آپ پڑھنا چاہیں فری پڑھیں گورنمنٹ کے خرچے. جی بالکل. تو ایسا ہوا نہیں ایسا نہیں. پرائم منسٹر کی لیپ ٹاپ لانچنگ اسکیم ہے, اس میں مجھے بلایا گیا اور وہاں پہ انہوں نے مجھے ریگارڈ کیا. اس پروگرام کے بعد بھی میرے پاس ایم یو کالج میں, یقین کریں میں چھپتا تھا, بھاگتا تھا کہ میں اب کسی کے سامنے نہ ہوں. میں لٹرلی جینولی بتا رہا ہوں, اس پروگرام میں کسی طرح کا دوبارہ لائم لائٹ نہیں چاہتا. ایک بندہ ایڈمیشن لیتا ہے گیٹ دے کے, اور گیٹ میں سے پاس کر کے جاتا ہے, پھر 10-15 لوگ انٹرویو کرتے ہیں, وہ رکھتے ہیں. پھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ 51 مارکس بھی لینے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوتا کسی ایک سبجیکٹ. پچھلے دنوں اپنی ایک ٹیچر سے رابطہ کیا, ان کا اگلا میسیج یہی تھا کہ آئی ہوپ یو ہیو ڈن یور پی ایچ ڈی. تو آپ امیجن کریں میں آگے لکھنے کے قابل نہیں تھا کہ آگے میں کیا جواب دوں. بورڈ وغیرہ میں ٹاپ کرنا بہت بڑی چیز ہے, یا اس سے بھی اوپر کوئی چیز ہے؟ اپنے اسٹوڈنٹس کو کبھی نہیں کہا کہ ٹاپ کریں. اچھا. میرے پاس آلموسٹ 50 لوگ ایسے ہیں ان کانٹیکٹ جو ٹاپرز ہیں, وہ آج بھی بی اے نہیں کر سکے ہیں. ابھی ایک دوست ہے, اس کی میری دوستی صرف اس وجہ سے ہوئی ہے, اور وہ کہتا ہے یار میں 1 یا 2 ناکامیاں فیس کی ہیں, میں فیڈ اپ ہو گیا ہوں, چھوڑ دیا. اور وہ بندہ سی ایس ایس کے چکروں میں لگا رہا ہے, وہ نہیں کر سکا. اب وہ ماشاءاللہ ایم پی ہے. ایم پی ہے یعنی ممبر صوبائی اسمبلی ہے. جی جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاروق فوڈ شو میں خوش آمدید. آج ہمارے مہمان ہیں, میں نے کہوں گا پروفیسر محسن علی. 2012 میں بی اے میں انہوں نے ٹاپ کیا. یہ وہی اسٹوڈنٹ ہیں, وہی نوجوان ہیں جن کی سٹوری آپ نے اگر آپ سرچ بھی کریں تو آپ کو مل جائے گی کہ تندور پہ کام کرنے والا لڑکا اس نے ٹاپ کر لیا ہے. پھر کیا ہوا کہ پاکستان کے سارے جو بڑے بڑے ٹی وی اینکرز ہیں وہ ان کے گاؤں گئے, ان کے انٹرویوز ہوئے اور بہت لائم لائٹ میں ہی آئے. ان کو پنجاب گورنمنٹ نے, اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے, شہباز شریف نے گھر بھی دیا, بائی ٹور پہ بھی یہ گئے. لیکن یہ سب کچھ تو اچھا تھا. اس کے بعد ایک فیز آیا, اس میں کیا ہوا, اور 2012 کے بعد 2024 میں ان کے کیا حالات ہیں. اب یہ ایم یو کالج میں لیکچرر ہیں, وہاں پڑھا رہے ہیں انگلش. لیکن 2012 کی لائم لائٹ سے 2024 تک یہ اسٹیبل ہونے تک درمیان میں بہت مشکلات آئیں. وہ کہانی کیا, وہ انہیں کی زبانی جانتے ہیں. تو آپ سلسلہ بتا رہے تھے کہ اسٹوڈنٹس جو آتے ہیں لائم لائٹ میں پوزیشن لیتے ہیں, پوری دنیا ان کو دیکھتی ہے, بڑے بڑے لوگ ان کے انٹرویوز کرتے ہیں, بڑے بڑے سیکٹریز کہتے ہیں بیٹا آج سے تم ہمارے بھتیجے ہو, بھائی ہو, بیٹے ہو. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یار ان کا بہت برا حال ہونا ہے کیونکہ میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے. کیا مطلب آپ قصوروار سسٹم کو ہی ٹھہرا رہے ہیں؟ یہ سسٹم تو آپ کو اوپر لے کے آیا ہے. جی دیکھیں, بالکل میں سمجھتا ہوں, دونوں طرف سے کہوں گا. پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس امید نہیں ہوتی. یہ جو ٹاپرز ہوتے ہیں یا جنہوں نے ایجوکیشن میں کچھ پرفارم کیا ہے, وہ آپ دیکھیں گے زیادہ ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہوں گے, اور ان کے پاس وہ فزیکل جو زور ہے, پنجابی میں کہتے ہیں نا بیل والا زور, وہ لگا لیتے ہیں. وہ لگا کے ٹاپ کرتے ہیں, اور جب ٹاپ کرتے ہیں لائم لائٹ میں یا کچھ پولیٹیکل سٹنٹ بھی ہے, چونکہ ہماری سوسائٹی بھی پولیٹیکل سوسائٹی ہے, تو وہ ان کو لائم لائٹ میں لیتے ہیں فار فیو ڈیز. تو اور ان کو پھر وہ ایک آسرا یا امید دے دی جاتی ہے کہ اب سب اچھا ہوگا. جی اچھا ہوگا, لیکن وہ ایکچولی اچھا نہیں ہوتا. پھر آگے آپ کو جب آپ دوبارہ ریزیوم کرتے ہیں انٹرمیڈیٹ یا آگے نیکسٹ اپنی لائف کو کنٹینیو کرتے ہیں اپنی ایجوکیشن کو, تو وہاں پہ وہ سارے سلوگنز شیبولیس جو نا وہ فلفل نہیں ہوتے. اور دوسری بات جو ان کے اندر زور ہوتا ہے, وہ امیدوں کی طرف, ان آسروں کی طرف بھی ان کا دھیان ہو جاتا ہے. یعنی پہلے وہ اپنے بلبوتے پہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ کر کے آتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اب وہ دوسری طرف چل جاتے ہیں کہ اب ہماری رسائی ہو گئی ہے, یہ ہو گیا ہے. اور وہ ان کو جو سہارے یا آسروں کی امید دی جاتی ہے نا, تو وہ ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں. اور وہ پھر جو اپنا فزیکل زور ہے وہ بھی نہیں لگ سکتا, اور کچھ سسٹم بھی اس طرح ان کو پکڑتا نہیں, اسسٹ نہیں کرتا. تو وہ پھر ان چکروں میں وہ نیچے مایوسیوں میں اور اندھیروں میں چلے جاتے ہیں, یا انگزائٹی, پینز اینڈ پینگس. اچھا, آپ نے بھی انگزائٹی کا سامنا کیا, اتنے سالوں کیا. 2012 میں آپ نے بی اے میں ٹاپ کیا, اور 2024 ہے 12 سال ہو چکے ہیں. تو آپ اپنا ایم فل کمپلیٹ نہیں کر پائے. تو آپ نے کہا جی جہاں گیا ہوں وہاں پہ سیاست,
اور وکٹمائزیشن اور ان چیزوں کا میں نشانہ بنا ہوں. بالکل. ابھی 2 یونیورسٹیاں چینج کی ہیں آپ جی نے. جی. تو کیا یعنی کس بنیاد پہ آپ کو کیا کہا جاتا ہے, ہوتا کیا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے میاں شہباز صاحب کی جو پرائم منسٹر کی وہ لیپ ٹاپ لانچنگ اسکیم ہے اس میں مجھے بلایا گیا, اور وہاں پہ انہوں نے مجھے ریگارڈ کیا, پیار کیا کہ یہ نیچے سے اٹھ کے آج محنت کر کے ایم یو کالج میں لیکچرر ہو چکا. اب وہ ان کی جو وہ جب ہی میں کہوں گا تھوڑا سا پنجابی میں بھی, تو وہ جب ہی پھر ہر جگہ چلی ہے. ہر بڑے آدمی نے, فار ایگزامپل منسٹرز جتنے بھی انہوں نے اپنی سوشل میڈیا پہ انہوں نے, ایون میاں شہباز صاحب نے بھی کیا, تو آپ لائم لائٹ میں آ گئے. ان کے ایڈز میں بھی آ گیا. اور اس وقت میں ایک یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہا تھا 2nd سیمسٹر, تو وہاں پہ 2-3 پروفیسرز نے مجھے اچھا خاصا پولرائزیشن یا جو سوسائٹی میں انٹالرنس ہے, کسی کو ہم ایک پارٹی کا ہے تو دوسری کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, تو اسی بیسس پہ میں بھی ان کا پھر نشانہ بنتا رہا. کیا کیا انہوں نے؟ مطلب میرے گریڈز بھی برباد ہوئے. الٹیمیٹلی میرا 3 سے CGPA کم ہوا, اور مجھے وہ یونیورسٹی ظاہر ہے آگے میں PhD کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گا, تو پھر میرے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ میں نہیں. تو آپ ان ٹیچرس کے پاس گئے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے, یا سارا کو وہ اسی بات پہ تو ٹونٹ کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ کہ آپ کا جو ہے نا بڑا تعلق ہے, آپ شہباز صاحب سے تعلق ہے, آپ PMLN سے تعلق ہے, یہ بار بار کہتے تھے. تو آپ نے انہیں کہا کہ میں تو سیاسی جماعت کا نہیں ہوں, مجھے تو انعام ملا تھا. بس یہی آپ کس طرح بتائیں, جو بندہ سننا ہی نہیں چاہتا تو ان کو کس طرح آپ وضاحت دیں گے. پھر آپ دوسری یونیورسٹی میں گئے؟ جی بالکل. وہاں پہ بھی یہی ہوا؟ نہیں, وہاں پہ اب بہتر ہے الحمدللہ. نہیں اچھا, تو آپ کو وہ یہی کہتے تھے کہ بھائی تمہارا تو پرائم منسٹر کے ساتھ تعلق ہے, تو یعنی آپ کو یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو تعریف کر رہے ہوں آپ. نہیں, اب دیکھیں, ایک بندہ ایڈمیشن لیتا ہے گیٹ دے کے, اور گیٹ میں سے پاس کر کے جاتا ہے, پھر 10-15 لوگ انٹرویو کرتے ہیں, وہ رکھتے ہیں, تو پھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ 51 مارکس بھی لینے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوتا کسی ایک سبجیکٹ. ایک میں 86 آ رہے ہیں, ایک میں 80 آ رہے ہیں, اور جان بوجھ کر اب C- میں لگائیں گے تو تاکہ وہ. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس وجہ سے کہ شہباز شریف نے آپ کو دوبارہ بلایا, تو آپ کو یہ قیمت اور یہ لائم لائٹ میں آنے کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. جی بالکل بالکل بھگتا ہے, اور بھگتا بھی ہے, اور ابھی ریسنٹلی بھی آپ کے سامنے ہے, پہلے بھی آپ کو پتہ جو ہوا ہے. تو پھر کیا مطلب کرنا چاہیے؟ اب لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے, آپ کو پہچان بھی تو ملی نا اس سب کی وجہ سے. بالکل ملی ہے, اور بے شمار اچھے لوگ بھی ہیں. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یہ ہیں اس طرح ہے, لیکن بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, لیکن ان کا آپ کی زندگی میں اس طرح وہ انفلوئنس نہیں نہ ہے. نہیں اچھا, بدلا کیا ہے؟ چلے میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں. 2012 میں آپ پوزیشن لے رہے ہیں, اس پوزیشن سے پہلے ایک عام اسٹوڈنٹ تھے آپ, سبھی کی طرح بیچلر کے آپ اسٹوڈنٹ تھے, اور آپ نے پوزیشن لی اور آپ لائم لائٹ میں آ گئے. لائم لائٹ میں آئے تو سہیل وڑائچ آپ کے گھر پہنچ گئے انٹرویو کرنے, حامد میر صاحب نے آپ کو انٹرویو کر لیا, موشا لقمان نے کر لیا, جتنے بھی تھے بڑے بڑے میڈیا کے اینکرز انہوں نے آپ کو انٹرویو کیا. تو اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب کو آپ کا زبانی نمبر یاد تھا, آپ یورپ گئے, انگلینڈ دیکھا, گھر مل گیا آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے, یہ سب کچھ ہوا بے شک الحمدللہ. تو یہ ساری آپ کو لگا نہیں کہ میری قسمت بدل گئی؟ پھر جب آپ واپس گئے پڑھنے کے لیے, ماسٹرز کرنے کے لیے کہیں پہ, پھر کیا ہوا؟ یعنی اب جو بدلا ہوا محسن تھا اور جو پہلے والا محسن تھا, اس میں کیا فرق آیا؟ اب دنیا کے لیے تو یہ ہوا نا کہ آپ کی قسمت بدل گئی, سب کچھ آپ کو مل گیا دنیا کے لیے. بالکل, لیکن مجھے پھر بھی ایز یوزول معمول کی طرح وہی محنت اور وہ مشقت کرنی تھی, کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میری فیملی ہمبل زیادہ تھی, شاید اس وجہ سے ہم سسٹین نہیں کر سکتے تھے آگے اخراجات لاہور میں یا اس طرح کی وہ چیزیں بھی تھی, تو جس کی وجہ کچھ پھر جتنی لائم لائٹ یا جس طرح کے پرومسز تھے وہ بھی اس طرح, وہ ہائر ایجوکیشن PhD یا MPhil وہ بھی آگے نہ ہو سکے. کہا کیا گیا تھا؟ اعلان کیا ہوا تھا؟ اعلان تو یہ تھا کہ جتنی آپ کی ایجوکیشن ہے جب تک آپ پڑھنا چاہیں فری پڑھیں گورنمنٹ کے خرچے. جی بالکل. تو ایسا ہوا نہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہوا. تو آپ نے کسی سے پوچھا نہیں؟ نہیں, میں نے کسی افسر سے اس وقت جب اسٹوڈنٹ تھے اس وقت کوشش کی تھی, لیکن اب اس کے بعد پھر خود ہی اور سیلف اسٹیم جو ہے نا اس کو میں نہیں رکھنا چاہتا تھا داؤ پہ. تو اب دنیا کی نظر میں یہ ہے کہ آپ جہاں پہ بھی پڑھ رہے ہیں فری پڑھ رہے ہیں. بالکل. لیکن آپ پیسے دے کے پڑھ رہے ہیں. جی بالکل. ابھی اس کا ابھی آپ کے پاس میں واؤچر بھی شیئر کر دیتا ہوں, لیکن اب یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آج کے بعد اس فیملی کا سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے, آج کے بعد یہ بچہ فری پڑھے گا, تو یہ ایکچوئل میں ہوتا نہیں ہے. ہوتا نہیں ہے. اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کے پاس اس لیے بول رہا ہوں کہ میرے پاس آلموسٹ 50 لوگ ایسے ہیں ان کانٹیکٹ جو ٹاپرز ہیں. اس میں جیسے ابھی انٹرمیڈیٹ کا ٹاپر ہے, ایک میٹریکولیشن کا, وہ آج بھی BA نہیں کر سکے.
BA نہیں کر سکے. یہ میں میری زندگی میں سب سے بڑی پتہ کیا تجسس تھا میری زندگی میں کہ یار یہ جو ٹاپرز ہوتے ہیں یہ لوگ کون ہوتے ہیں, اور اس کے بعد یہ میٹرک انٹر BA میں ٹاپ کرنے کے بعد پھر یہ تو بہت بڑے عہدوں پر پہنچ جاتے ہوں گے, یا کیا آپ مجھے کہہ رہے ہیں تقریباً 50 لوگ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں بالکل جنہوں نے پوزیشنز لی ہیں میٹرک انٹر میں, اسی طرح انعامات بھی لیے ہوئے ہیں, انعامات بھی لیے ہیں, لائم لائٹ بھی انجوائے کیا. تو میں تو پھر بھی تھینکس ٹو اللہ المائٹی مجھے اچھا خاصا ملا, میں یہ بھی نہیں, لیکن وہ ان لائم لائٹ میں بھی آئے, ان کو میگر سے اسکالرشپ یا وہ بھی ان سے پرومسز کیے گئے کہ ولسونین آپٹیمزم یا آئی وڈ لائک ٹو سے یعنی وہ میں امید کرتا ہوں وہ آپٹیمزم ان کو انکیٹ کی گئی. لیکن اس کے بعد وہ ان کی تعلیم کے لیے کسی نے خرچہ نہیں اٹھایا. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ DG خان کا ٹاپر ہے میٹریکولیشن کا, ایاز احمد اس کا نام ہے, میرے پاس ریسنٹلی MA کالج میں ہے. تو آئی واز شاکڈ کہ ہی کوڈ ناٹ ڈو ہز BA, وہ نہیں کر سکا. وہ بتا رہا ہے کہ میں اسی چکروں میں روزی روٹی کی, اس کے ابو کی بھی ڈیتھ ہو گئی, تو وہ تو انہی چکروں میں اور یہ جو ویل پول ہے ان میں پھنسا ہوا تھا. تو آپ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جتنے پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف آپ کو اس دن یا چند ہفتے نظر آ رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد ان کا مستقبل کو اتنا اچھا نہیں رہتا. جی, جو ابھی ایکسپیرینس ہوا ہے ہمارے لوگوں کا, اب یہ اس کو شاید لوگ بھی نیگیٹو لیں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں بڑا انسان یا جو نکلتا ہے نا وہ اپنے زور پہ نکلتا ہے. آگے جو معاشرے کا رول ہے یا سسٹم کا یا جو نظام کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا چاہیے نا, وہ نہیں کیا جاتا. یہ ہمارا ایک فیلئر ہے کہ جہاں پہ اس کو پالش کیا جائے یا آگے اسسٹ کیا جائے یا آگے اس کو پروموٹ کیا جائے, انکرج کیا جائے. چلیں اب آپ کی کہانی کی طرف آتے ہیں. آپ کی کہانی یہ ہے کہ آپ حافظ آباد کے قریب گاؤں, کیا نام ہے؟ میاں رحیمہ. میاں رحیمہ. آپ وہاں سے تھے, آپ ادھر آئے, آپ نے پرائیویٹ BA کا امتحان دیا اور آپ کسی تندور پہ کام کرتے تھے. تو جب آپ کی پوزیشن آئی اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت کے اور آج کے پرائم منسٹر شہباز شریف کو پتہ چلا کہ آپ اس تندور پہ کام کرتے, انہوں نے آپ کو 10 لاکھ انعام دیا. جی بالکل. انہوں نے کہا کہ آپ کی تعلیم کے سارے اخراجات حکومت اٹھائے گی, پنجاب گورنمنٹ. انہوں نے کہا چلیں آپ یورپ چلیں, آپ انگلینڈ چلیں, آپ یہ گھر لے لیں. انیشیٹو تھا میاں صاحب کا, یہ سارا کچھ شہباز شریف صاحب کا انیشیٹو تھا. تو اب آپ کے گھر والوں نے یا میاں رحیمہ کے جو لوگ تھے ان سب نے تو کہا کہ زندگی بدل گئی جناب, محسن کمال ہو گیا. ٹو سم ایکسٹینٹ بدلی بھی ہے, اس میں دیکھا بھی جائے. تو جب آپ باہر جاتے تھے یورپ اور انگلینڈ, جب آپ گئے سارے اسکالرشپ پہ وہ بچے گئے نا, یعنی گورنمنٹ نے اسپانسر کیا, تو وہاں پہ گئے تو کیا احساسات تھے اس گاؤں سے نکل کے؟ وہ تو میرے لیے میں سمجھتا ہوں ناقابل بیاں ہے. میں نہیں, کیونکہ ایک گاؤں میں رہتے ہوئے آپ اچانک لنڈن میں پہنچ جائیں تو میرے تو اکثر ابھی بھی جسم جو ہے نا وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب آپ پہلی مرتبہ اترے وہاں پہ جی بالکل اور دیکھا آپ نے ایک نئی دنیا, تو کیا سوچا اور کیا تھا معاملہ کہ میں یعنی مستقبل کے کیا خواب ہو گئے پھر آپ؟ مستقبل یہی تھا کہ انشاءاللہ ہم ادھر پڑھیں گے, جو ہمیں کہا بھی گیا کہ آپ پڑھیں گے اور آپ کو ہم جتنا بھی فنڈ ہے وہ کریں گے, آپ جہاں پہ پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں گے. تو ہمیں بے شمار خواب دیکھے, بہت ساری حسرتیں اور امیدیں بھی ہم نے دیکھی. اب لیکن وہ پھر کچھ پوری ہوئی اور کچھ نہیں ہوئی. بننا کیا چاہتے تھے آپ؟ یہی کہ ہم کچھ بن جائیں, PhD MPhil کر کے آگے بڑھ جائیں, کسی بڑے پلیٹ فارم پہ جا کے ہم کہیں سروسز دے سکیں یا کوئی نیشن کو ایک ہوپ دی تھی نا مجھے, جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ہاتھوں گولڈ میڈل ملا, دا بیسٹ شہین آف پاکستان. کیا وہ اس کی بیسس کیا تھی کہ آپ نے نوجوانوں میں ایک امید پیدا کی ہے, محنت اور لگن اور جستجو کو آپ نے اجاگر کیا ہے, تو وہ اس وجہ سے ملا تھا. تو وہ لوگ میری طرف بھی دیکھتے تھے پھر, اور جب میں بھی ان کی طرح عام آدمی یا عام ہی زندگی گزار رہا تھا تو وہ پھر اس وجہ سے بھی نالاں ہوتے تھے. میرے بے شمار دوست ہیں جو نالاں ہوتے ہیں, ابھی بھی ناراض ہوتے ہیں کہ آپ جو آپ کو کرنا چاہیے وہ آپ نے کیا نہیں. تو اس طرح بھی ہوا کہ آپ کے اس وقت بہت زیادہ دوست بن گئے ہوں جی جب آپ لائم لائٹ میں آئے, اور اس کے بعد جب واپس عام زندگی میں آئے تو لوگوں نے کہا یار فارغ ہے, یہ فارغ ہے. بالکل, میں روز یہ کریٹیسزم فیس کرتا تھا اور میں ہو بھی گیا تھا, اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا بھی تھا کہ میں نے فری 12 سے 24 تک آپ کو MPhil کمپلیٹ نہیں کر پا رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا پھر آپ کو نفسیاتی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا. بالکل. وہ کس بنیاد پہ, یعنی گھریلو مسائل ہوئے اور ہوئے؟ اس میں ہر طرح کے تھے, فائنینشیل تھے, فیملی کے تھے اور گھریلو. جب اتنا کچھ کیا تو والدین کی ایکسپیکٹیشنز تھی, پیچھے ایک لمبی چوڑی فیملی تھی, اس کی ایکسپیکٹیشنز تھی. ان کو تو یہ تھا کہ اب یہ ہماری بھی ساری قسمت بدل دے گا, اور وہ نہ بدلنے میں بھی وہ پھر ہر چیز کا بلیم مجھ پہ آتا تھا, اور جس کی وجہ سے وہ سائیکولوجیکل ڈپریشن, انگزائٹی, میں سمجھتا ہوں کہ انسومنیا. کیسے نکلے پھر اس میں؟ اٹ ٹوک آلموسٹ 3 to 4 years. اور پھر آپ نے جابس کون اور اس میں پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا رول تھا وہ یو فون کا تھا. کیا؟ یو فون والوں کا.
کیسے؟ کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ کانٹریکٹ کر لیا ایز اے یو فون ایمبیسڈر بن گیا, تو وہ میرا ایک تھوڑا سا فائنینشیل جو تھا وہ سسٹیننس یا مجھے وہ ایک اسسٹنس وہاں سے سیلری کی صورت میں آتی رہی. تو اسی بیسس پہ پھر میں نے آگے جب آپ نے انٹرویو کیا تھا آپ نے دیکھا تھا تو اس میں پھر یہ میرا. تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے واپس لانے میں ان کا رول ہے. یس, کہ اگر وہ آپ کو نہ دے رہے ہوتے یہ اسسٹنس اس طرح سے تو شاید میں بھی انہی کی طرح ایاز احمد ہوتا, نعیم ہوتا اور کچھ ہوتا. باقی ان لوگوں کا کیا حال ہے, یہ ایاز احمد اور ان لوگوں کا جنہوں نے پوزیشنز لیں, کیا حالات ہیں اب؟ مطلب وہ کام کر رہے ہیں لیکن جو فیز تھا انگزائٹی, ڈپریشن, سب نے دیکھا. نا امیدیوں کا. یہ سبھی پوزیشن آرڈر دیکھتے ہیں. اور بھی ہیں, اور بھی بے شمار مثالیں ہیں, میں یہاں پہ مینشن نہیں کروں گا, ایسے ہی کہیں وہ کیا چلے حالات بتا دیں, نام نہ بتائیں. حالات یہی تھے کہ وہ اپنے انہوں نے زندگی میں جتنی بھی خزائیں ہیں, دھوپ ہیں, وہ پہلے سے شاید زیادہ آپ دیکھی ہوں اور دیکھ بھی رہے ہیں. تو موسم میں سمجھا نہیں, یعنی میں کنفیوز ہوں کہ آپ 2012 سے پہلے کے حالات پہ خوش تھے یا آج کے حالات پہ خوش ہیں؟ جو اب ہیں اب تو میں ٹھیک ہوں, اب اللہ کا شکر ادا. چلیں درمیان والے فیز کی بات کرتے ہیں, 12 سے مشکل تھے. 20 تک. وجہ یہ تھی کہ جو گاؤں میں تھے نا, ہمیں زور لگانا, محنت کرنا آتا تھا, ہم نے محنت کی, زور لگایا, نکل گئے. لیکن جب لاہور میں آئے تو یہاں پہ کچھ امیدیں تھیں, کچھ آسرے تھے. پھر اس طرح جو لاہور کے اخراجات تھے یا ایک وہ لائف تھی اس کو میں نہیں سسٹین کر سکا. یعنی گھر تو مل گیا لیکن چلا نہیں. جی, تو پھر ایجوکیشن, اس سے زیادہ پھر والدین اور ذمہ داریاں جو بہن بھائیوں کی ایکسپیکٹیشنز تھیں ان کسی پہ بھی میں نہیں پورا اتر سکا, اور شاید سوسائٹی کی بھی ایکسپیکٹیشنز میں پورا, ایون اپنے ٹیچرز کی ایکسپیکٹیشنز پہ بھی پورا نہیں اتر سکا. کیا ٹیچر نے کیا ایکسپیکٹ کیا؟ ان کو یہ تھا کہ ابھی تک, اب دیکھیں ابھی میں نے پچھلے دنوں اپنے ایک ٹیچر سے رابطہ کیا تو ان کا اگلا میسیج یہی تھا کہ آئی ہوپ یو ہیو ڈن یور PhD. تو آپ امیجن کریں میں آگے لکھنے کے قابل نہیں تھا کہ آگے میں کیا جواب دوں. پھر جواب دیا کہ نہیں دیا؟ جواب ہی نہیں دیا, خاموشی. تو اسی طرح بہت سے پرانے لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہوں گے کہ آپ میرے پتہ نہیں کہاں پہ ہوں گے. بالکل وہ سوچتے ہوں گے کہ آپ پتہ نہیں کس جگہ. جو ابھی موجودہ دور کے نوجوان ہیں وہ سارے رابطہ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ ہمارے لیے کچھ کریں, ہمارے لیے کچھ بولیں, کچھ پلیٹ فارم کچھ ہمیں ایسا بنائیں, پرووائڈ کریں جہاں پہ ہم کچھ آپ کہتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں امید کی بات کریں. جی, تو پھر اب ابھی فیصل آباد سے آج ایک نوجوان لڑکا ہے عبدالوہاب, میں اس کو نہیں جانتا زیادہ, لیکن اس نے مجھے پیغام دیا ہے کہ سر آپ کوئی امید کی بات کریں, کوئی نوجوانوں کو امید دیں. ملک چھوڑ رہے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ ملک چھوڑ رہے ہیں, بیسک ایمینٹیز انکریز ہو چکی ہیں, بجلی کے بل اخراجات اتنے ہیں کہ ہم پڑھائی کو نہیں کر پاتے. کچھ اسٹوڈنٹس بھی ایسے ہیں جو روز یہی کہتے ہیں ہمارے کالج. آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ میرے پاس اب وہ خود جب دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ہماری طرح ہی ہے تو پھر وہ ہم سے کیا. اب آپ ایم اے کالج میں بطور لیکچرر وہاں پہ پڑھا رہے ہیں, انگلش ہی پڑھا رہے ہیں؟ جی, انگلش پڑھا. تو اب آپ کے جو کلاس کے لوگ ہیں, یہ جو بچے آتے ہوں گے تو پہلے تو آپ کی دھوم جاتی ہوگی ان تک. بالکل کہ جی وہ ہیں, اور پھر وہ اگلی باتیں کیا کر پوچھتے ہیں؟ اب یہ باتیں تو ظاہر ہے, ایک اسٹوڈنٹ ہے, ٹین ایجر ہے, ان سے باتیں نہیں کی جاتی, لیکن ان کو ایک اچھا خاصا نہیں, وہ سب کو یہی ہوگا نا, پوزیشن لینے کا طریقہ بتائیں گے. جی بالکل, ان کو خود لی ہوئی ہے, انہوں نے محنت کرنے کا بتاتے ہیں, لکھنے کا سکھاتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے حالات اور ان حالات کو لڑنا سیکھیں. چلیں آپ آج جو بچے جنہوں نے پوزیشنز لی ہیں, ابھی میٹرک امتحانات ہوئے یہ وہ, ان کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یعنی وہ کیا کریں؟ اب آپ نے جو چیز فیس کر لی, اب ان کے لیے کیا کہیں گے یار اس چیز سے بچ جاؤ؟ وہ کیا چیز ہے؟ میں ان کو کہوں گا کہ جتنے بھی ان کو امیدیں, سہارے اور یہ پرومسز انکوکیٹ کیے جا رہے ہیں یا ان کو انجیکٹ کیے جا رہے ہیں, وہ ان پہ دھیان نہ دیں. اچھا. اور اپنا جو ان کا وہ بل والا زور ہے وہ اس پہ لگاتے رہیں, اس کو کیری کرنا. ٹھیک ہے. اور ان کی جتنے بھی آنے والے دنوں میں کوئی پرابلمس ہیں, مشکلات ہیں, وہ کوئی بھی حل نہیں کرے گا, وہ کہے گا ضرور. جی, وہ خود ہی حل کریں گے جس طرح انہوں نے پہلے کی ہیں, میری طرح انہوں نے پہلے اپنی لائف کی جتنے بھی چیلنجز ہیں وہ, اور بعد میں بھی وہ خود ہی ان کو سالو کریں گے. تو لہٰذا بجائے کسی کے پاس امید اور سہارا جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے پاس جانے سے پہلے ضرور سوچیے گا, اور اپنی ایبلٹیز, اپنے پوٹینشیل یا جو آپ خود اپنے لیے کر سکتے ہیں جیسے پہلے کیا وہی کریں. آپ کو زیادہ امید, یہ تو چلو ہو گیا نا, آپ کو امید کب لگی اور ٹوٹی کب؟ کہ اب یہ دو کئی مراحل آئے ہوں گے. جی, بڑے بے شمار مراحل. اب کوئی ایک آدھا دن ہو تو ایسے دن بڑے مشکل تھے. اب فار ایگزامپل ایجوکیشن کے لیے آگے فیس نہیں تھی, نہیں پڑھ سکا, گھر میں بجلی کا میٹر بھی کٹ گیا تھا, پانی کا بل بھی جو نہیں دیا گیا تھا آلموسٹ 30-40,000, یہ اس بات کی بات ہے 2015 کی بات, 16 کی. تو گورنمنٹ
عام لوگوں نے بھی تو کوئی پرائیویٹ لوگوں نے بھی تو کہا ہوگا تو ہم آپ کا خرچہ اٹھا لیں گے, کوئی اس طرح کی آفر ہوئی؟ فاروق بھائی اب یہ پروگرام پتہ نہیں لوگ کس طرح دیکھیں گے. میرے دوست جو جانتے ہیں نا, میں بہت ہارڈ ہوں اپنے لیے, میری جیب میں پیسہ بھی نہیں, میں نے روٹی بھی نہیں نہ کھائی, تو میں کسی کے پاس کبھی بھی یہ نہیں جا کے بتاؤں گا کہ مجھے یہ چیز چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ شاید میری یہ بھی ایک ناکامی کی وجہ ہے کہ میں نے آگے ایم فل نہیں کر سکا, پی ایچ ڈی نہیں کر سکا, کیونکہ میں کسی کو بتا ہی نہیں سکا اور نہ میں بتانا چاہتا کہ میرے یہ خواب ہیں یا میں نے آگے جانا. اس کی دوسری کچھ ذمہ داریاں تھیں گھر کی, جن کی وجہ سے انہی چکروں میں پڑے رہ گئے. تو آپ کہتے ہیں کہ اگر گھر کے حالات ٹھیک ہوتے تو آج آپ کے حالات بہتر بالکل مختلف ہوتی زندگی آپ کی. obvious. تو کتنی دیر یہ ڈپریشن, اسٹریس اور یہ چیزیں رہیں, کتنے یہ دیر؟ آلموسٹ 4 years جو نا. 4 years. ان 4 years میں کیا کرتے تھے؟ ہر طرح کی میڈیکیشن جتنی بھی تھی نا, کوئی ڈاکٹر کوئی ہاسپٹل بڑے بڑے وہ نہیں چھوڑے جب میں جن میں میڈیسن لی. ابھی بھی گھر میں کچھ ایسی لسٹ پڑی جن میں 12 یہ ڈیزیزز اور یہ. اور نوکریاں کون کون سی کیں اس سارے عرصے میں؟ نوکریاں کی ہیں جو بھی ملی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں, جس طرح کی بھی ہیں وہ کی ہیں. ہوم ٹیوشنز بھی پڑھائی ہیں, اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں جو بھی کام ملتا تھا وہ کیا. ایون کہ اب آپ کو بتا دوں, ہار روڈ پہ ایک دکان پہ موبائل فون کی, وہاں پہ بھی کام کیا. یہ تو پھر یعنی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. کچھ یہ جو لوڈ کیری کرنا, پک اینڈ ڈراپ, یہ وہ کرنا, وہ مزدوری والا کام پورا کیا. تو پھر جب یعنی یہ کسی نے ایسا نہیں ہوا کہ اس ٹائم میں کوئی کسی نے پہچان لیا ہو؟ سارے جانتے تھے. تو کہتے نہیں تھے کہ کیا فائدہ پڑھ کے اور ان پڑھ ظاہر ہے کے؟ وہ تو ایک اب پوسٹ ماڈرنزم میں یہ چیز تو ہے کہ نالج جو ہے نا وہ ڈس فنکشنل ہے. یو ہیو ٹو ورک, یو ہیو ٹو ارن, یو ہیو ٹو میٹ اپ یور بیسک کمیونٹیز. تو وہاں پہ نالج زیرو ہے. میں اکثر ابھی بھی بات کرتا ہوں, ہم انگلش لٹریچر پڑھاتے ہیں. اب یہ تو ان لوگوں کا پاس ہے جن کے پاس پیسہ ہے, جن کے پاس ریسورسز ہیں, وہ ریڈنگ کریں. اب میرے جیسے مزدور بندہ کتنی ریڈنگ کر لے گا؟ ریڈنگ کرے یا ارننگ کرے. ہم استاد ہیں, اب استادوں کی بات کی, استاد نہیں آگے بتے. اب ہم کالج میں پڑھا رہے ہیں, کون سے ریسورسز ہیں, کون سا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم خود کو امپروو کر سکتے ہیں, یا ہماری ٹریننگ ہوتی ہے, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں ہم نے خود کو اور مزید بہتر کیا. لیکن ان حالات میں بھی اسٹل وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ. تو آج میں اسٹیبل ہوں الحمدللہ, بہترین جاب ہے. آپ چاہتے ہیں کہ یار باقی لوگ اس طرف نہ جائیں. یہی پروگرام کا مقصد اور آپ کے پاس بات چیت کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سسٹم, یا ہو سکے کوئی اللہ کا نیک بندہ یا یہ سن کے کچھ بہتر نظام یا بہتر کو کوشش کر سکے ان کی زندگی کو بدلنے کے لیے. تو آپ نے ایک مرتبہ مجھے بتایا کہ آپ جب یورپ یا ادھر انگلینڈ گئے تو وہاں پہ کسی نے, کوئی وہاں پہ اہل ثروت یا کوئی بھی تھا, اس نے کہا جی کہ میں آپ کی جو تعلیم کا سارا اخراجات ہے وہ میں اٹھاؤں گا. تو پھر کوئی سرکاری بندہ بیچ میں پڑا, کیا واقعہ ہوا تھا؟ جی وہاں پہ ایک آدمی تھا, کافی ڈیبونیر, مجھے تو نہیں پتا تھا زیادہ, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کریں گے آپ کو جتنا پی ایچ ڈی آگے, جتنا جو آپ کو پیسے چاہیے ہوں گے ہم دیں گے. لیکن وہ پھر درمیان میں سارے مسئلے وہی جو مسائل ہوتے ہیں, بعد میں جب ہم نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں تو کون یاد رکھتا ہے, کون نہیں. تو وہ درمیان میں کوئی بیوروکریسی آ گئی درمیان میں. انہوں نے کیا کہا؟ تھوڑا سا کہا تھا کہ آپ ہمارے ذریعے آپ کانٹیکٹ کیجیے گا ان سے, ڈائریکٹ نہیں. ڈائریکٹ نہیں آپ نے ہونا. تو پھر ان سے کبھی رابطہ ہی نہیں ہوا آپ؟ ظاہر ہے پھر رابطہ نہیں. ادھر کیا پتہ وہ اخراجات بھیج رہے ہوں. اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ بھی بھول گئے ہوں. تو یہ اب پروبیلٹی ہے, کچھ کہہ نہیں سکتے ایگزیکٹلی. صحیح ہے. آپ کو اتنے سالوں بعد وہی وزیر اعلیٰ اور پھر اب کے وزیر اعظم انہوں نے دوبارہ بلایا, جی تو آپ کو اچھا لگا کہ یار مجھے دوبارہ بلایا گیا, وزیر اعظم نے بلا لیا؟ وہ ایک اکنالجمنٹ ہے, وہ کی ہے, نو ڈاؤٹ. اٹ واز اے گریٹ پلیٹ فارم فار می, اور وہاں پہ مجھے بولنے کا بھی موقع ملا, بولے بھی, ان سے ملے بھی. سکسیس کم از کم امید دی گئی ایک قوم کو, ایک یوتھ کو, نوجوانوں کو کہ یار اب کچھ کر. لیکن آپ کے مسئلے تو بڑھ گئے جب آپ وزیر اعظم سے مل کے آئے. لوگوں نے آپ کا مذاق اور اڑایا کہ وزیر اعظم تو آپ کا دوست ہے, یہ ہے وہ ہے, کام کرو. بالکل یہ مسائل بڑے ہیں, اور بے شمار اس میں مجھے کریٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑا, لیکن وہ بھی نیچرل ہے میں سمجھتا ہوں, کیونکہ ہمارے یہاں انٹالرنس جتنی ہو چکی ہے, پولرائزیشن جتنی ہو چکی ہے, وچ ہنٹنگ کوئی بھی ہو, وہ ہم کسی کو موقع جانے نہیں دیتے. تو میں بھی ون آف دیم. آپ کو کیا تانے ملتے ہیں زیادہ؟
لوگ برا یا کسی چیز یا حسد کرتے ہیں یا کچھ کیا؟ دو اس میں اب کچھ بھی کہہ لیں کہ ایک تو یہ کہ آپ کو ایک نیچے سے اٹھ کے ایک بکھا کی سٹوری ہے جو ہم لٹریچر میں پڑھتے ہیں، ملک راج آنند کا جو ناول ہے انٹچیبل، تو میں کہوں گا کہ وہاں سے اٹھ کے آنا اور ایک بڑے بڑے اداروں میں بیٹھنا، تو وہ بھی ہضم کرنا ایک میں سمجھتا ہوں کہ مشکل کام ہے۔ تو اس ڈپریشن میں آپ میڈیا کو بھی قصوروار مانتے ہیں جنہوں نے آپ کو بہت اوپر لے گئے کہ نہیں؟ اب میں نہ کسی کو بلیم نہیں کروں کیونکہ میں خود ہو چکا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ میں کسی کو بلیم کروں، لیکن یس آئی ووڈ لائک ٹو سے اگر وہی لوگ جو میرے پیچھے تھے انٹرویو کرنے کے لیے اپوائنٹمنٹس لے رہے تھے 20 15 دنوں کی، تو جب میں نے ان سے رابطے کیے تو بعد میں اپنا مشکل وقت آیا تو آپ نے پھر کیا ہوا؟ پھر کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں، جواب ہی نہیں دیا، فون دیکھ لیا، اٹھا لیا، اچھا کرتے ہیں آج کر رہے، کوئی چکر نہیں، کوئی چکر نہیں۔ وہ جو بڑے بڑے اینکر اور جی بالکل، ابھی یہ اس پروگرام کے بعد بھی میرے پاس ایم اے کالج میں یقین کریں میں چھپتا تھا، بھاگتا تھا کہ میں اب کسی کے سامنے نہ ہوں۔ میں لٹرلی جینولی بتا رہا ہوں آپ بھائی ہیں کہ میں اس پروگرام میں کسی طرح کا دوبارہ لائم لائٹ نہیں چاہتا تھا۔ یہ جب وزیر اعظم نے دوبارہ بلایا، ہاں جی، یہ بھی آپ چاہتے تھے؟ مجھے آپ کو پتا ہے جب مجھے بلایا گیا مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ پلیٹ فارم کون سا ہے جہاں پہ مجھے بلایا جا رہا۔ آپ کو کیا لگا کہ معمول ملاقات وغیرہ کے لیے بلایا؟ یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میری پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوگی۔ آپ کو کس طرح بلایا گیا؟ مجھے ایک فون آتا ہے جی آپ آئیں وہاں پہ جو ہے نا آپ ایک گیدرنگ ہے وہاں پہ آپ نے آنا ہے، اور جینرلی اسپیکنگ جب وہاں پہ میری اسپیچ ہوتی ہے اس سے آدھا گھنٹہ پہلے مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ میرے پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لائم لائٹ کا خواہش مند نہیں تھا کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اس لائم لائٹ کے بعد میری مشکلات اور بڑھ جاتی ہیں، اور ابھی جب یہ واپس میں آتا ہوں لاہور میں تو میرے پاس بے شمار اینکرز اور بے شمار وہ سوشل میڈیا اور جتنے بھی چینلز ہیں آلموسٹ آئے ہیں، اور میں ان سے چھپنا چاہتا تھا۔ آپ چاہتے تھے یار میرا انٹرویو نہ لیں؟ کالج میں سے کوئی کلاس میں سے پکڑ لیتا تھا، کوئی کالج کا اور بھائی دوست احباب کلیگس آگے کا، اور اس سے کالج کی ایڈمنسٹریشن بھی جو ہے نا وہ نالاں ہوئی ہے کہ یہ کیا نیا تماش بینی یا واٹ ایور جو آپ بھی اس کو، یعنی وہ اس بات پہ خوش نہیں تھے کہ آپ اس طرح سے آگے آئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو آپ نے مزید کریٹیسزم فیس کی اس پہ۔ بالکل، تو اب تو آپ میڈیا کو دیکھ کے یا نئی لائم لائٹ دیکھ کے یا آپ کو کس طرح کا بلاوا آ جائے تو آپ ڈر جاتے ہوں گے کہ نیا گٹا کھلنے لگا۔ تو جب آپ نے میٹرک کی یہ پوزیشن ہولڈر بچے دیکھے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یا وزیر اعظم نے بلایا ان کو، تو آپ کے ذہن میں کیا بات آئی؟ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ اکنالج کیا جاتا ہے، اور دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ان کو جو پلیٹ فارم یا اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جانی چاہیے ایک پریکٹیکلی یا پریگمیٹک اپروچ کے ذریعے، وہ نہیں پرووائڈ کی جاتی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ زیادہ تر یہ وہی بچے ہیں، غریب بچے ہوتے ہیں جو کوشش کر کے ٹاپ کرتے ہیں؟ بالکل، زور لگانا پڑتا ہے، اس میں پڑھنا پڑتا ہے، اور زور وہی لگاتا ہے جس کے پاس زیادہ تر لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، آپشن نہیں ہوتی، ان کو کوئی امید نہیں ہوتی، زندگی بدلنے کا ایک ہی ان کو نظر آتا ہے کہ ٹاپ کرنا۔ ایجوکیشن از دا بیسٹ ٹول اینڈ بیسٹ بلجن ٹو چینج ونس لائف، اور وہ اس میں آتے ہیں، لیکن جب وہ کہیں نہ کہیں کر بھی جاتے ہیں اور جب آگے بڑھتے ہیں تو زندگی، ذمہ داریاں، ایکسپیکٹیشنس اور بے شمار چیزیں جو آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، تو ان سب کو سسٹین کرنا، مینٹین کرنا، اور بینگ فرام ہمبل فیملی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے بی اے ٹاپ کرنے کے بعد پھر انگلش کے سبجیکٹ میں ماسٹر کیوں کیا؟ مجھے لگتا ہے تب گاؤں میں تھا کہ انگلش پڑھ لینے سے انگلش امپروو ہو جاتی ہے، آپ بہتر بن سکتے ہیں، خود کو امپروو کر سکتے ہیں، مطلب اس ہوا کے ذریعے میں نے جو ہے نا، حالانکہ کچھ دوست اب آپ نے کہا تھا کہ آپ لاء میں جائیں یا اسی میں آئیں جرنلزم میں، کہ میں نے انگلش میں کیا، اور الحمدللہ مجھے اب لگتا ہے جو ابھی لگتا ہے کہ میں نے 10-15 سال انویسٹ کیا ہے انگلش پڑھنے پہ، لیکن وہ جو فیلنگس ہوتی ہیں، وہ جو استھیٹک سینس ہوتی ہے، یا جو تھراپیوٹک فنکشن آف لٹریچر ہے نا، وہ مجھے پنجابی یا اردو پڑھ کے آتا ہے۔ تو اتنی انگلش پڑھنے کے باوجود میں آج یقین کریں بتا رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے انگلش نہیں آتی اور نہ آ سکتی ہے۔ وجہ بس میں وہ کیونکہ وہ میرے جسم میں وہ سرور نہیں آتا جو پنجابی کا شعر یا اردو کا آپ کو دیتا ہے نا، وہ انگلش کا اس طرح نہیں دیتا۔ تو اس وقت کبھی نہیں سوچا کہ میں مقابلے کا امتحان دے دوں، کہیں پہ اس طرح چل جوں، یا میں نے سوچا، کوشش بھی کی ہے، لیکن میں ایگزام میں اپیئر نہیں ہو سکا۔ ایک مرتبہ کی، 2 مرتبہ کی، اپیئر ہی نہیں ہو سکا۔ اچھا، سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے ایگزام میں، پی پی ایس سی کے 1 پیپرز کے چکروں میں بڑے رہے ہیں کہ ایک دفعہ جاب ہو جائے پھر اس کو کریں گے، کیونکہ کیا آپ کہہ رہے تھے ایک مرتبہ کھڑے ہو جائیں؟ ہاں جی، کھڑے ہو جائیں، تو وہ چکر اتنے لمبے ہوئے، یہ میرا 10واں 11واں انٹرویو تھا پی پی ایس سی، اس میں بھی ریجیکشنز، اور کہیں پہ ہم نے ظاہر ہے سرٹنلی میں بھی خود بھی
اس طرح نہیں میں نے جب انٹرویوز وغیرہ میں جاتے تھے تو انٹرویو کا پینل وغیرہ وہ پوزیشن والی بات یہ وہ کرتے تھے, پہچان لیتے تھے, ڈاکومنٹیشنز ان کے ساتھ ہوتی. فار ایگزامپل ابھی ایک ریسنٹ جو اس جاب سے پہلے جب آپ آئے انہی دنوں میں ایک انٹرویو تھا, میں وہ نام نہیں لوں گا, پوسٹ بتا دیں 17 گریڈ انسپیکٹر کی تھی. اچھا ٹھیک ہے, تو اس پوسٹ میں انٹرویو ہوا اور وہ آئی واز ویل پریپیئرڈ. وہ انٹرویو کہہ لیں کہ جس پہ میں نے اچھا خاصا انویسٹ بھی کیا. گھر چھوڑ کر ہاسٹل میں ہوا, ہاسٹل میں اکیڈمی رکھی, تیاری کی. پھر جب میں انٹرویو کے لیے جانا تھا میں نے کہا اس بار اب کپڑے بھی اچھے سے پہن کے جاتے ہیں, وہ بھی کیا. لیکن جب جاتا ہوں تو وہاں پہ فرماتے ہیں جی آپ کے لیے یہ جاب ٹھیک نہیں ہے, آپ کی اتنا اکیڈمک تھرو آؤٹس اکیڈمک کریئر اچھا ہے تو آپ کو ٹیچنگ میں جانا, آپ کو چاہیے وہی تھی جو آپ کو ٹیچنگ میں جانا. نہیں, مجھے کوئی بھی اس وقت مل جاتی نا, آپ کو سہارا چاہیے. جی, تو میں آگے اور آسانی سے بڑھ سکتا تھا. لیکن شاید زندگی میں مشکلات جو میں نے آپ سیکھی ہیں یا دیکھی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کس میں وہ سمری کرنی پڑتی تھی ہمیں, انگلش کا تھا کہ زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں, بڑا مشہور میٹرک میں جی نیشن سے اسٹرینتھ ہے وہ بھی ہے, اور 10th کا ایک اردو سے انگلش ٹرانسلیشن آتی ہے. زندگی میں کبھی کبھی ایسے نشیب و فراز بھی آتے ہیں جہاں پہ ہمیں مایوسیاں اور اداسیاں گھیر لیتی ہیں. تو آپ نے وہ پورا پڑھ کے لگتا نہیں کہ آپ کو کہیں آپ کے لیے لکھا ہوا گیا ہے وہ؟ جی لکھا گیا بالکل, ہمیں تو آیا تھا اور اسی کے ذریعے آپ کو بتاؤں میرے اتنے دوست ہیں جو باہر چلے گئے, کہتے ہیں یار آپ کو نہیں رکھا گیا تو ہم کیسے رہیں گے. ابھی اچھا آپ کو دیکھ کے باہر چلے گئے؟ ہاں جی, ابھی ایک دوست ہے اس کی میری دوستی صرف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ یار آپ میں پیشنس بہت ہے, آپ مشکلات یا مایوسیاں یا اداسیاں وہ آپ فیس کرتے ہیں, اور وہ بندہ CSS کے چکروں میں لگا رہا ہے وہ نہیں کر سکا. لیکن اس کی میری دوستی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ یار آپ ناکامیوں کو کیسے فیس کرتے ہیں. وہ ہی واز امپریسڈ, اور وہ کہتا ہے یار میں 1 یا 2 ناکامیاں فیس کی ہیں, میں فیڈ اپ ہو گیا ہوں, چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, اب وہ ماشاء اللہ MP ہے. اب وہ کیا MP ہے؟ MP ہے. ہاں جی, یعنی ممبر صوبائی اسمبلی ہے. جی بالکل. وہ جیسا آپ کا دوست بنا تھا نکل, یعنی وہ ٹیسٹ کوئی پاس نہیں کر سکا تو وہ تو اوپر آ گیا ہے, ہو سکتا ہے کل کو وزیر بن جائے. جی بالکل. اور مجھے ابھی بھی میرے سے رابطہ ہوا, کہتا ہے یار کیا پڑھائی کتابیں, نکل آؤ کب جان چھوٹے گی آپ کی. میں کہتا ہوں یار ایک لمبی اسٹرگل ہے تو ایک لمبی غم کی شام ہے, چلیں کوئی نہیں. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی غم کی شام ختم ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے. میں اب موجودہ جو میری لائف ہے نا, مجھے بہترین ہے, کسی طرح کا کوئی ریگریٹ نہیں, کسی طرح کا کوئی افسوس. میں بالکل کنٹینٹڈ ہوں اور میں خوش بھی ہوں الحمدللہ. ایک اسٹیبل بہترین زندگی گزار رہا ہوں, اپنی مرضی سے ریڈنگ بھی کر لیتا ہوں, رائٹنگ بھی, کچھ نوجوانوں سے انٹریکشن بھی ہو جاتی ہے, ان کو کچھ مشورے جتنے جوگے ہیں. کسی سے شکوہ بھی ہے آپ کو؟ نہیں, اب اس وقت تو شکوے تھے, لیکن نہیں. آپ کس کو زیادہ قصوروار, سسٹم کو مانتے ہیں, لوگوں کو مانتے ہیں, کس کو؟ دونوں طرح کی ہے, کیونکہ ہماری جو معاشرہ ہے نا وہ بہت آرٹیفیشل ہے, اور ہم نے اتنی آرٹیفیشلٹی کو اپنے اوپر تن کر لیا ہے کہ ہم نے حقیقت یا پردوں کے نیچے دیکھنا ہی چھوڑ دیا, اور کوئی بھی نہیں دیکھتا اور نہ دیکھے گا. اور یہی وجہ ہے کہ مجھے جو دکھ ہوتا ہے, ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے یہ بھی انہی چکروں میں پڑی ہوئی ہے. لیکن یہ جو زندگی کی اداسیاں ہیں, غم ہیں, مشکلات ہیں, یہ ان کو فیس نہیں کر پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ نے پیمپر کیا ہے, پیسے دیے, پریولیج کلاس ہے. آپ دیکھیں 25-26 سال تک کوئی اسٹوڈنٹ یہاں پہ کام نہیں کرتا پڑھائی کے علاوہ, اور پڑھائی میں بھی میں جتنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں 5-4 گھنٹوں سے زیادہ کوئی نہیں پڑھتا. یہ بھی زیادہ بتا رہا ہوں, نہیں پڑھتا. اور اس کے باوجود جب وہ اس کولڈ اور ہارش ورلڈ میں آتے ہیں نا پریکٹیکل لائف میں, تو وہ پھر کہتے ہیں کہ مسائل ہیں, دکھ ہیں, تکالیف ہیں, ان کی وہ ٹریننگ نہیں ہوتی. اور میں اپنے آپ یقین نہیں کریں گے, MA کالج میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں بیٹا دن میں 2 گھنٹے کام کرنا سیکھیں, کوئی بھی پانی پڑھنے کے ساتھ ساتھ کام گھر کی کوئی ذمہ داری ایک اٹھا لیں کہ یہ میں نے کرنی ہے. ایٹ لیسٹ کوئی آپ کے مسلز میں جان آئے گی, کچھ آپ اسٹرینتھن ہوں گے, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہارش ورلڈ ہے یا پریکٹیکل لائف ہے یا رسپانسبلٹیز ہیں, ان کو کندھا کیسے دینا ہے. اور جب اچانک ان کے اوپر آتے ہیں نا, یہ مسائل کیوں ہیں, یہ ناکامی آپ دیکھیں. آپ بھی, مجھے تو نہیں پتا, ٹاک شوز میں اکثر کہا جائے 5-6 کروڑ جو ہے نا پاکستانی نوجوان وہ پڑے ہوئے ہیں مایوسیوں میں, ان کو ابھی پاکستان بھی چھوڑ رہے ہیں, اور یہ چھوڑنا بھی تو کوئی حل نہیں ہے. تو آپ کو اپرچونٹی ملے تو آپ پاکستان چھوڑ دیں گے؟ نہیں, میں نہیں چھوڑوں گا. اب نہیں پہلے بھی نہیں تھا, پہلے بھی میرے پاس ایک اپرچونٹی تھی, میں نے نہیں چھوڑی. اب تو میں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا. کیوں؟ کتنے یہاں پہ آپ جو آپ کماتے ہیں کوئی اس سے بہت زیادہ؟ بالکل نہیں ہے, میری کمائی کوئی بھی نہیں ہے. میری اسٹوڈنٹ اور آج کی لائف میں کوئی فرق نہیں ہے.
میں جس طرح اسٹوڈنٹ لائف میں تھا آج بھی ویسے ہوں اور مجھے اس میں، لیکن میں سمجھتا ہوں ہم جنت میں رہنے کا شوق رکھتے ہیں ہم پاکستانی لوگ، لیکن ہم دوسروں کی جنت میں رہنا چاہتے ہیں، اپنی جنت نہیں بناتے۔ تو پاکستان کو اب ضرورت ہے ہماری کہ ہم اس کو جنت بنائیں، ہم اس کو ایک بہترین معاشرہ بنائیں جہاں پہ انکریجنگ ہم بنیں، کسی کو موٹیویٹ کر سکیں، کسی کا ہاتھ پکڑ سکیں، کہیں نہ کہیں کسی کو کچھ نہیں آتا، آپ جو آپ کے پاس ہے وہ دے کر اس کی اسسٹ کر دیں۔ تو ہمیں یہ یوتھ جو چھوڑ رہی ہے اس بات پہ مجھے دکھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہم دیکھ ہی نہیں پا رہے، یا وہ ہمارے اندر وہ کریج نہیں کہ ہم ان کو فیس کر سکیں مسائل کو۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی جنت بنائیں؟ جی بالکل، اپنی جنت بنائیں۔ اب وہ یورپ میں جا رہے ہیں، دوسروں کی جنت میں رہ رہے ہیں، لیکن کتنے، آپ فار ایگزامپل فیملی میں 25 لوگ ہیں، ایک چلا گیا، 2 چلا گیا، باقی 23 کا کون ذمہ دار ہے؟ تو جن کو یہاں پہ کرنا چاہیے کام، کچھ کرنا چاہیے، وہ نکل جاتے ہیں، یا جو کہہ لیں کہ تھوڑا سا پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، اپنی وائس کو ریز کر سکتے ہیں، وہ ملک چھوڑ جاتے ہیں۔ جو چھوڑتا ہے اس کے پاس کچھ 40-50 لاکھ ہوتا ہے تو چھوڑتا ہے نا، تو جس کے پاس میری طرح 1 لاکھ یا 2 لاکھ نہیں ہوتا، حالانکہ چھوڑنا تو ہمیں چاہیے اگر دیکھا جائے، وہ ہے ان کے پاس کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اپرچونٹی ہوتی ہے نا، فیملی کوئی سسٹیننس، مینٹیننس، کچھ بھی بیسک امینٹیز کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت تو پوری ہو رہی ہوتی۔ یہ بتائیں کہ یہ بورڈ وغیرہ میں ٹاپ کرنا بہت بڑی چیز ہے، یا اس سے بھی اوپر کوئی چیز ہے؟ یعنی زندگی میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ یار یہ ٹاپ کرنا بہت بڑی چیز ہے، یا کچھ آگے اس سے بڑا امتحان ہے؟ اس سے بڑے امتحان ہے زندگی کے۔ میں نے آپ کو بتایا ہوں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کبھی نہیں کہا کہ ٹاپ کریں۔ اچھا، کبھی بھی نہیں کہا۔ نہیں تو آپ ٹاپرز کو ترجیح نہیں دیتے کہ خود آپ ٹاپرز ہیں؟ آپ بتائیں 780 750 یا 800 پلس مارکس ہیں تو میں اس کو بہت موٹیویٹ کرتا ہوں کہ یار بہترین مارکس ہیں۔ نہیں، لیکن آپ کے آنکھوں کا تارا تو وہی ہوگا جو ٹاپر ہوگا، نہیں؟ بالکل، میں اس کو اکنالج کروں گا، اپریشیٹ کروں گا، لیکن میں زیادہ انکرج اور مجھے وہ لگتے ہیں کہ جو میڈیوکر ہیں۔ میڈیوکر آپ کے خیال میں زندگی میں زیادہ اچھی طرح فیس کر لیتے ہیں چیزوں کو بالکل، ان ٹاپرز کی کیونکہ جو نسبت؟ ٹاپرز ہیں ان کو زندگی میں کوئی کام نہیں ہونا کہ 12-14 گھنٹے پڑھیں اور پڑھتے ہی رہیں، لیکن جو میڈیوکر ہے وہ زندگی میں کہیں نہ کہیں ادھر ادھر دیکھ کے اپنی کوئی ریلیشنز، آپ کے اوپر تو آپ کے پاس فرمائشیں بھی آتی ہوں گی، والدین بھی آتے ہوں گے، فون بھی آتے ہوں گے، ہمارے بچے کو بتائیں کیسے ٹاپ کریں۔ بالکل آتے ہیں۔ تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ اب اگر آپ آگے سے کہیں گے کہ نہیں جی ٹاپ کرنا کہ بہت اچھی بات نہیں، میں والدین کو یہی کہوں گا کہ محنت کروائیں، محنت بچہ کرے اور وہ لکھے پڑھے خود اپنی مرضی سے، وہ کر گیا تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو آپ اس کے پیچھے نہ لگیں۔ اب دیکھیں نا ہمارے یہاں نا، وہ میں اب نام لیتا ہوں، میں نے ریسنٹلی بک پڑھی ہے، دا سٹل آرٹ آف ناٹ گیونگ اے فک، مارک مینسن کی بک ہے، بیسٹ سیلنگ بک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ان ریئلسٹکلی پازیٹیو ایکسپیکٹیشنز ہیں، ہم معاشرے میں اپنے نوجوانوں کو وہ پازیٹیو ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ انکلکیٹ کرتے جا رہے ہیں کہ آپ صبح اٹھیں تو امیر ہوں، رات کو اٹھیں تو آپ کے پاس گاڑی ہو، آپ ڈی سی لگے ہوں، آپ اے سی لگے ہوں، آپ فلاں لگے ہوں، لیکن ایکچوئل لائف ایسی نہیں ہے۔ فاسٹ فوڈ میں تو آپ کلک کریں تو آپ کو مل جائے گی فاسٹ فوڈ، لیکن سکسیس یا آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی، وہ آپ کو اس طرح کے مسائل، سفرنگ، مشکلات، خزائیں، دھوپ، گرمیاں، سردیاں سب دیکھنا پڑتا ہے اور اس کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس میں سے بھی بھاگ جائیں، کیونکہ بھاگ جائیں گے تو پھر بھاگ جائیں گے۔ اب اگر میں بھی بھاگ جاتا، میرے پاس کیا آپشن تھے؟ میں بھی وہی پھر دوبارہ وہی کہیں کام کر رہا تھا، لیکن میں نے 15-20 ناکامیاں دیکھیں لیکن لگا رہا تو نکل آیا۔ آپ کو لوگوں نے کیش بھی کروایا ہوگا تب اس وقت؟ ظاہر ہے کیش تو کہ یہ ہمارا اسٹوڈنٹ تھا، یہ ہمارا بچہ تھا، بھتیجا تھا، کبھی ایسا بھی ہوا رشتہ دار بھی بنے، دوست بھی بنے، نئے رشتہ دار بن گئے، کچھ بنا، نئے رشتہ دار، کچھ نہیں بنا۔ اچھا، پہلے کچھ نہیں تھا، بعد میں سارا کچھ، لیکن یہ بھی ہے کہ بہت اچھے لوگ بھی ملے، اچھے لوگ ہیں، اس میں یہ نہیں کہتا، لیکن مطلب دوست یا لوگ سائڈ پہ ہوتے گئے، خود ہی خزاں کے پتوں کی طرح بکھر جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں وہ کوئی، لیکن بہت اچھے دوست۔ آپ کی زندگی کا خواب کیا؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ ان کے لیے کچھ کیا جائے، ان کو امید، یقین اور ایمان دیا جائے، ایک اچھا پلیٹ فارم دیا جائے جو کہ ایجوکیشن میں ایکسیل کریں، جس طرح سپورٹس کو کیا جا رہا۔ اب آپ کو پتہ ہے سارا پیسہ سپورٹس پہ لگایا جا رہا ہے، اور وہ بھی ایک سپورٹس، اب باسکٹ بال ہے، کچھ اور جو سپورٹس ہیں، ہاکی ہے یا اور، ان پہ نہیں لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح ایک پروفیشن پہ لگ رہے ہیں نا، اسی طرح باقی پروفیشن اور ایجوکیشن پہ بھی، یا جیسے کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ ریونیو بہت سارا ہے لیکن ایجوکیشن کے لیے بہت کم ہے، تو اس طرح کے جو پروگرام اور انیشیٹوز دوبارہ انیشیٹ کیے جانے چاہیے، جہاں پہ نوجوانوں کو مزید بہتر پلیٹ فارم دیا جائے، انعامات کی بجائے ان کو ایسا کوئی اسکل ان کے ساتھ
ہاتھ پکڑ کر کچھ ایسا سکھایا جائے کہ وہ کل خود ہی اپنی زندگی میں اسٹیبل ہو جائیں، بجائے کہ وہ کسی امید، کسی آسرے، کسی نعرے پہ رہیں۔ اور میں اس میں بالکل بھی نہیں کہوں گا کہ مجھے یہ چیز اب چاہیے گورنمنٹ کی طرف، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایسی اپرچونیٹیز ہوں کہ جہاں پہ میں خود ہی ایکسیل کر دوں اور خود ہی آگے اپنے آپ کو مزید بہتر بنا سکوں۔ گورنمنٹ سے کچھ نہیں چاہیے۔ زبردست۔ مجھے جاب مل گئی ہے، میں وہاں پہ اپنا سرو کر رہا ہوں، جتنا مجھے وہ دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے، میں اس میں رہتے ہوئے سرو کر رہا ہوں، اور الحمدللہ بے شمار اسٹوڈنٹس ہیں جن کو اپنے ہاتھوں سے پاکستان میں بھی بہتر بنایا، پاکستان سے باہر بھی بھیجا ہے، بے شمار اسٹوڈنٹس ہیں۔ اس وقت یہ شہباز شریف صاحب بھیجتے تھے لوگوں کو باہر؟ جی یہ وہی انیشیٹو تھا جی، اب نہیں، اب چونکہ پچھلے جو گورنمنٹ تھی حالانکہ وہ کچھ زیادہ ایجوکیشنسٹ تھے، ان سے امیدیں بھی زیادہ تھی، آپ کو پتہ ہے معاشرے کو یہ تھا کہ اب کچھ ریولوشن آئے گا، لیکن وہ دیکھیں نہ ایجوکیشن میں اب اسکول سیکٹر میں 1,20,000 سیٹ خالی ہے۔ 2017 میں جو لاسٹ ٹائم شہباز صاحب کی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی۔ اب مجھے یہ بتائیں جن سکولز میں 1,20,000 کے راؤنڈ اباؤٹ فگرز جو ہیں ٹیچرز خالی ہیں، ان سکول میں اب کیسے آپ کہتے ہیں بہتر پرفارم کریں؟ ٹھیک ہے، اور ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی، اسی طرح یہ انیشیٹوز بھی نہیں ہوئے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسی امید ہی نہیں نا دی گئی، وہ جو چلے پہلے پھر بھی کوئی امید تھی، اور ظاہر زندگی ایک امید کا ہی نام ہے۔ تو آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے زندگی کی؟ اب میرے پاس اب سچ پوچھیں تو کوئی خواہش نہیں ہے، ہاں اتنی ہے کہ ایک پلیٹ فارم ملے جہاں پہ میں کچھ کر سکوں، میں اپنی سروسز دے سکوں، مجھے اس میں کوئی بینیفٹ نہیں چاہیے، مجھے اس میں کوئی لالچ نہیں، کوئی عہدہ یہ وہ، اللہ کا شکر ہے میں اپنی اس لائف میں بھی جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے کر رہا ہوں، اور جو نہیں بھی وہ بھی کروں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ امید ہے کہ آپ کو بھی گفتگو پسند آئی ہوگی، اچھی لگی، بری لگی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ ہم اپنے گفتگو کے معیار کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ اپنے میزبان فروخ وڑائچ کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔